میرے نبی علیہ السلام کے فرمان مقدس کا مفہوم ہے کہ مرنے والا دعا کا شدت سے انتظار کرتا ہے۔ مرنے والا دعا کا شدت سے انتظار کرتا ہے۔ کاش اس کا بھائی اس کے لیے دعا کرتے پیچھے، کاش اس کا دوست اس کے لیے دعا کرے، صدقہ و خیرات کرے۔ جس طرح جنازے سے لے کر آج تک یہاں دعاؤں کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے، یہ اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اسی کا میت انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ مرنے والا ان چیزوں کا ہی تو انتظار کرتا ہے کہ کاش اس کے لیے کوئی دعا کرنے والا پیچھے ہو، کاش اس کے لیے صدقہ و خیرات کرنے والا کوئی ہو۔ میرے نبی علیہ السلام نے مثال دیتے ہوئے فرمایا، جس طرح ڈوبنے والا انتظار کرتا ہے کہ ہائے کوئی مجھے بچا لے، کوئی مجھے بچا لے، میں ڈوب رہا ہوں، میں ہلاک ہو رہا ہوں، میں ختم ہو رہا ہوں، کوئی مجھے بچا لے، کوئی مجھے بچا لے۔ اسی طرح مرنے والا کہہ رہا ہے کہ مجھے تکلیف ہے، مجھے تمہاری دعاؤں کی شدت سے ضرورت ہے، مجھے تمہاری دعائیں چاہیے، کوئی دعا کرے۔ اے میرے بھائی میرے بعد میرے لیے دعا کرو، صدقہ و خیرات کرو۔ اے میرے بیٹے میرے لیے بعد میں میرے لیے صدقہ و خیرات کرو، دعا کرو۔ اے میرے والدین میں تکلیف میں ہوں، میرے لیے صدقہ و خیرات کرو، میرے لیے دعا و استغفار کرو۔ اے میرے دوستو تم تو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، میرے ساتھ تمہاری کچہریاں چلتی تھی، میرے بنا تمہارا ایک لمحہ نہیں گزرتا تھا، میرے لیے دعا ہی کر دو، میرے لیے صدقہ و خیرات بھی کر دو۔ مرنے والا اس چیز کا شدت سے انتظار کرتا ہے۔ پھر اگر کوئی بھائی اس کے لیے دعا کر دے، کوئی دوست اس کے لیے دعا کر دے، کوئی رشتہ دار اس کے لیے دعا و خیرات کر دے، کوئی اولاد اس کے لیے دعا و خیرات کر دے، پھر وہ اس دعا و خیرات سے اتنا خوش ہوتا ہے اور اتنی قیمتی چیز سمجھتا ہے کہ دنیا جو کچھ دنیا میں موجود ہے سب سے بہتر اس دعا کو سمجھتا ہے۔ اس کے نزدیک یہ ہمارے دو لفظ، اس دعا کی قیمت اتنی ہوتی ہے کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ موجود ہے یہ سب کچھ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں حیثیت رکھتا دعا کے آگے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں یہ ماحول عطا فرمایا ہے کہ ہم اس کو ثواب بھی سمجھتے ہیں اور مرنے والے کو اس کا فائدہ بھی پہنچتا ہے، اور فرمایا پھر کیا قیمت ہوتی ہے اس دعا کی، پھر کتنی قیمت ہوگی۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا مرنے والے کے لیے دوست دعا کرے، رشتہ دار دعا کرے، والدین دعا کرے، بھائی دعا کرے، اولاد دعا کرے، اس کو یہ ثواب ایسا پہنچتا ہے جیسے کئی پہاڑوں کے مثل تم نے صدقہ و خیرات کرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج یاد آئی اپنے مرنے والے کی، اپنے دوست کی، اپنے رشتہ دار کی، جو اس جہاں کو چھوڑ کے چلا گیا۔ ہم اس کو کوئی تحفہ بھیجنا چاہتے ہیں، کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ جب کسی کی یاد آتی ہے، کسی کو ملنے ہم جاتے ہیں، کچھ تحفہ لے کے جاتے ہیں۔ یہ تحفہ دیں گے اپنے مرنے والے کو، اپنے دوست کو، تو کیا تحفہ دے کے لے کے جاؤ گے؟ کس طرح جائے گا؟ کون پہنچائے گا تحفہ؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم تحفہ دینا چاہتے ہو، اپنے عزیز مرنے والے کو یاد کرتے ہو، ان کی روح کو سکون پہنچانا چاہتے ہو، راحت و سکون دینا چاہتے ہو، تو ایک تحفہ ہے، تم یہ تحفہ دے سکتے ہو، ان کو یہ تحفہ مل سکتا ہے۔ وہ تحفہ یہ ہے کہ تم ان کے لیے دعا و صدقہ و خیرات و استغفار کیا۔ یہ تحفہ ہے مرنے والے کے لیے۔ میرے نبی علیہ السلام کے فرمان مقدس کا مفہوم ہے کہ میری امت گناہوں کے بوجھ کے ساتھ اس دنیا کو چھوڑ کے جائے گی، لیکن جب قیامت کے دن اٹھے گی تو ایک گناہ بھی اس کے پاس موجود نہ ہوگا۔ عرض کرے گا رب العالمین یہ اتنی نیکیاں مجھے کہاں سے مل گئی، میں نے تو اتنا ثواب کیے نہیں، نیکیوں کے کام کیے نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک فرمائیں گے اے میرے بندے تیرا جو ماحول تھا وہ بہترین اچھا ماحول تھا، تیرے دوست اچھے تھے، تیرے رشتہ دار اچھے تھے، تیری اولاد اچھی تھی، تیرے بھائی اچھے تھے، تیرے والدین اچھے تھے، جو تیرے مرنے کے بعد جب بھی تو یاد آتا تیرے لیے دعا و استغفار کرتے تھے، تیرے لیے صدقہ و خیرات کرتے تھے، تیرے لیے نیکی کر کے تجھے ثواب اصالے ثواب کرتے تھے۔ آج یہ وہی ثواب ہے، اس ثواب کی ہی نیکیاں بڑھ رہی ہیں۔ تو میرے نبی علیہ السلام کے فرمان مقدس سے دوستو یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ جو کچھ ہم نیکی کرتے ہیں، نفلی صدقہ و خیرات کرتے ہیں، مرنے والی کی روح کو سکون ملتا ہے، مرنے والے کو اس کا فائدہ ملتا ہے۔ اسی طرح حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں ایک رات جمعے کی رات میں قبرستان سے گزرا، میں نے دیکھا کہ وہاں نور اس طرح
روشن ہے. میں نے مرنے والوں سے پوچھا اتنی روشنی اتنا نور کس طرح آ گیا؟ مرنے والوں نے کہا آج رات ایک شخص اس قبرستان سے گزرا, اس نے صرف 2 رکعت نماز پڑھی. یہ وظیفہ یاد رکھ لو, جن کو اپنے مرنے والوں کی یاد آتی ہے نا, مرنے والوں کی سے محبت ہے, یہ وظیفہ یاد رکھ لو. کہا کہ یہاں ایک گزرنے والا گزرا, اس نے 2 رکعت صرف نفل پڑھے. پہلی رکعت میں سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون پڑھی, اور دوسری رکعت میں سورہ قل هو اللہ احد پڑھی. 2 رکعت صرف نماز پڑھی اور دعا کی رب العالمین اس کا ثواب اس قبرستان کے مسلمانوں کو بخش دے. تو اللہ وحدہ لا شریک نے قبول کر لیا. اتنا ثواب رب العالمین نے عطا کیا کہ اپنے نور میں ہمیں گھیر لیا. یہ نور اس 2 رکعت نماز نفل کے ثواب کا ہے. تو مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس دن سے میں نے بھی سوچ لیا کہ اپنے نبی کی امت کو یہ تحفہ ضرور. ہر جمعرات کو میں 2 رکعت نفل پڑھتا اور اس کا ثواب نبی علیہ السلام کی امت کو بخشتا. یاد رکھو, اسی لیے ہم بھی ہر جمعرات کو ختم کرتے ہیں, اصالِ ثواب کی محفل کرتے ہیں. پھر سوال اٹھتا ہے یہ تو ایک ولی کی کہانی ہے, اس سے حقیقت کا کیا تعلق؟ بات آگے بڑھاتے ہیں, بات سمجھ میں آ جائے گی. جب یہ حضرت مالک بن دینار نے یہ عمل جاری رکھا, کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوا حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سوئے ہوئے ہیں, خواب میں میرے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے مالک, میری امت کو جو تو نے تحفے عطا کیے ہیں رب کو بہت ہی پسند آئے ہیں. رب نے تیرے لیے جنت میں ایک گھر بنایا ہے جس کا نام منیف ہے. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کی یا رسول اللہ منیف کا کیا مطلب؟ منیف, آپ علیہ السلام نے فرمایا منیف وہ محل ہوتا ہے جس میں اہل جنت جھانک کر دیکھتے ہیں. یعنی مرنے والوں کو بھی ثواب اور جو یہ نیکی کر رہا ہے رب اس کو بھی اجر عطا کرے. تو دوستو آج کی محفل کے مقصد و منشا بھی یہی ہے کہ ہم جو بھی نیکی کریں, صدقہ و خیرات کریں, دعا و استغفار کریں, ہمیں بھی اس کا فائدہ مل رہا ہے اور مرنے والے کو بھی اس کا فائدہ مل رہا ہے. اور خوش قسمت وہ مرنے والے ہیں جن کے مرنے کے بعد لوگ اس طرح کی محفلوں کا انعقاد کریں.